إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. گزشتہ 2 جمعے سے فضیلت علم کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس علم کے تعلق سے جب بھی لفظ علم بولا جائے گا تو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس کا مفہوم دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی دنیاوی چیزیں جس کو لوگ علم سمجھتے ہیں وہ سب فنون ہیں، فن ہیں. اس کے سیکھنے سے اس فن کے اندر انسان کو مہارت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے. لیکن علم کا لفظ جب قرآن یا حدیث میں بولا جائے تو اس سے مراد دین کا علم ہے، جو تمام چیزوں پر حاوی ہے اور دین کی جو بنیاد ہے اسی علم پر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کا عمل صحیح ہو تو عمل صحیح کی بنیاد بھی صحیح علم ہے. اگر آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا، اور آپ کے پاس اگر کسی عمل کے تعلق سے صحیح معلومات نہیں ہوگی، صحیح علم نہیں ہوگا
تو ظاہر ہے کہ آپ کا وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے قول اور عمل سے پہلے بھی شریعت نے اس بات پر توجہ دلائی کہ قول اور عمل سے پہلے بھی انسان کے پاس صحیح معرفت ہو، صحیح علم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ جان لیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ بخشش طلب کیجیے اپنے گناہوں کے لیے بھی اور اہل ایمان کے گناہوں کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ قول ہے، اس قول سے پہلے بھی اور بخشش طلب کرنا عمل، اس سے پہلے بھی جس چیز کو مقدم کیا وہ علم ہے۔ فَاعْلَمْ، آپ جان لیجیے۔ اس لیے ہر عمل میں اور ہر قول سے پہلے آپ کے پاس اس سے متعلق شرعی معلومات کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کا عمل صحیح ہو سکے، عند اللہ قابل قبول ہو سکے۔ بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے بڑی بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔ اگر ایک شخص کو یہ پتا رہا ہو کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، اور وہ بڑی اخلاص سے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص دل کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ابھی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے ظہر کا، اور نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہو جائے پھر اس کو پتہ چلے کہ ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، پہلے والی نماز کا کیا حکم ہے، وہ ظہر کے قائم مقام نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی عمل ہے اس سے پہلے یہ چیز معلوم۔ ایک صاحب عمرے پر گئے، کئی دفعہ گئے، اپنے گھر والوں کو بھی لے گئے، عمرہ کر لیا۔ عمرہ کرنے کے بعد اب جب تک مکہ میں ہیں تو لوگ نفلی طواف کرتے ہیں۔ اب نفلی طواف کا طریقہ کیا ہے؟ طواف، نفلی طواف آپ نے احرام کی حالت میں تو نہیں کرنا ہے، یہی جو آپ کے کپڑے پہنے اس کپڑے میں آپ، لیکن طریقہ کار کیا ہے کہ آپ 7 چکر لگائیں بیت اللہ کے گرد، 7 مرتبہ طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ یہ 7 چکر لگا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ ایک طواف مکمل ہو۔ اچھا، ان صاحب کی اور ان کے گھر والوں کو انہوں نے بتایا ہوا تھا تو ان کی عادت اور طریقہ یہ تھا کہ جب دیکھا کہ رش نہیں ہے تو 3-4 چکر لگائے اور چلے گئے۔ ان کے گھر والے جیسے وہاں
خواتین سے تعلقات ہوئے، سلام دعا ہوئی، تو ایک خاتون نے دیکھا کہ ان کے گھر کی جو خواتین تھیں وہ 4 چکر لگا کے جا رہی تھی. اس نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کہا بس ہم نے 4 طواف کرے. اس نے کہا نہیں یہ 4 طواف نہیں، یہ تو آپ نے 4 چکر لگائے، یہ 7 چکر لگائیں گے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تب ایک طواف ہوگا. انہیں یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم کو اتنے سال سے آ رہے. انہوں نے وہیں سے مجھے فون کیا. میں نے کہا کہ وہ خاتون صحیح کہہ رہی ہے، طواف تو اسی چیز کا نام ہے. کہتا ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اپنے طور پر انہوں نے سمجھا ہم نے بہت طواف کیا. اب یہ مسئلہ بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اگر صحیح مسئلے کی معرفت نہ ہو تو اتنی محنت ساری کی ساری بیکار ہو. طواف تو نہیں ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک نے یہ مسئلہ ذکر کیا حج کے مسائل. فرمانے لگے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر، نفلی طواف، اس نے 7 چکر لگائے. طواف کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ باوضو، اگر بے وضو ہو گئے تو دوبارہ جائیں وضو کریں اور جتنے چکر آپ نے کاٹ لیے اس کو اب شمار کریں گے، 3 ہیں 4 ہیں 2 ہیں. پھر یہ نہیں کہ نئے سرے سے شروع ہو، اگر 3 پہلے کر لیے تھے تو اب یہ 4تھا ہوگا، لیکن باوضو ہو، یہ شرط. امام مالک فرماتے ہیں ایک شخص نے 7 چکر لگائے. پھر اسے خیال آیا کہ ابھی رش نہیں ہے، کیوں میں 7 چکر اور لگاؤں، پھر کیا کروں گا؟ پھر میں پہلے والے 7 چکر کی بھی 2 رکعت پڑھ لوں گا اور دوسرے والے 7 چکر کی بھی 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، یعنی یہ رکعتیں بعد میں پڑھ لوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی خوب اچھی طرح جان لے کہ 7 چکر ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے ایک طواف مکمل ہو. میں نے پچھلے دنوں حج کی نشست تھی ایک مسجد میں، وہاں یہ مسئلہ ذکر کیا. آپ یقین مانیں میرے پاس کئی لوگ آئے اور کہنے لگے ہم تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم کہتے تھے ابھی رش نہیں ہے، چلو یار کبھی ہم 21 چکر بھی لگا لیتے تھے، پھر ہم بعد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے. میں نے کہا وہ سب غلط. تو آپ جو کام کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، کم از کم اس چیز کی معرفت بھی ہو. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان، ہندوستان، انڈیا، افغانستان، یہ پسماندہ علاقوں کے لوگ، ان کو ان علاقے کے لوگوں کے حالات کا تو علم ہو جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، لوگوں کے میل جول کے ذریعے سے. کہا یہ لوگ بڑے یعنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ بیچارے پیسے جمع کرتے ہیں، اور کسی کو پیسے جمع کرتے کرتے 10-15 سال ہو جاتے حج کے لیے. فرماتے ہیں کہ حج کے لیے پیسے تو وہ 15-20 سال تک جمع کرتے ہیں، لیکن حج کرنا کیسے ہے اس کے لیے 15-20 دن بھی نہیں لگاتے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو کام وہاں جا کر کرنا ہے اس کا اس کو بتا دیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. کئی لوگ یعنی یہ جو جیسے جیسے معاملات سامنے آتے ہیں، ایک صاحب حج پر گئے اور انہوں نے سارے ارکان حج ادا کی، جو کام تھے
میدان عرفات کی حاضری تھی، مزدلفہ میں رات کو قیام تھا، اگلے دن کنکریاں مارنی تھی، پھر اس کے بعد قربانی کرنی تھی، پھر سر منڈوانا تھا، یہ کام سب۔ اس کے بعد طواف افاضہ ہے، مکہ میں جا کر جو طواف کرتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ وہ وہاں سے اللہ کے بندے واپس آ گئے، یہ طواف افاضہ نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو طواف افاضہ نہ کرے اس کے لیے سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس کی بیوی۔ پھر یہاں کبھی کسی طرح انہیں پتہ چلا، اور جس کا بھی انہوں نے پھر جو کفارہ بن رہا تھا وہ کوئی حج کے بھی کوئی 15-20 سال بعد ادا کیا ہے وہ کفارہ، اندازہ کیجیے۔ اس لیے شرعی مسائل یہ نہیں ہیں کہ جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو اس وقت تو آپ اپنی مرضی سے کر لیں، اور پھر بعد میں 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 مہینے بعد کسی عالم سے ملاقات ہو گئی تو پھر مسئلہ پوچھا، پھر اس نے مسئلہ سمجھو کہ ویسے بھی بتایا جیسے اس نے کیا، کہتے ہاں بس میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، میں تسلی کے لیے پوچھا۔ یہ دیکھیے، یعنی ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو جب یہ مسئلہ پیش آیا اسی وقت وہ اس کی معلومات کرے۔ اس طرح شرعی معاملات میں دلیر نہیں ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے خود فیصلے کرنے نہیں چاہیے۔ تو علم کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی اہمیت دی، اور اسی لیے بتایا کہ اہل علم اور جہلا یہ برابر نہیں۔ ایک کو اللہ نے علم جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اس کے حصے میں اللہ نے انبیاء کی میراث دی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء ورثے کے اندر لم یورثوا درہما ولا دینارا، وہ درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے، انما ورث العلم، وہ تو علم کا ترکہ، علم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے اس علم سے جتنا بھی حاصل کیا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو وہ بھی بہت۔ یہ جو روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس روایت نے تو یہ مسئلہ بھی حل کیا اور یہ بتایا کہ ایک تو اس میں علماء کی اللہ نے شان کو بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کیجئے کہ عام طور پر وراثت، مرنے والے کی وراثت تقسیم کس میں ہوتی ہے؟ مثلا مرنے والا جو ہے اس کے بیٹے بھی موجود ہیں اور اس کے بھائی بھی موجود ہیں، تو مرنے والے کی وراثت بیٹے کو ملے گی، بھائی کو نہیں ملے گی، حالانکہ بھائی بھی ایک رشتہ رکھتا ہے اور بیٹے کا بھی ایک رشتہ ہے۔ تو وراثت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قریبی کون ہے، بیٹا قریب ہے، بھائی قریب نہیں ہے، بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، مرنے والے کی وراثت بیٹے کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پوتا جو ہے یتیم ہو، اس کا باپ دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ دادا اگر ترس کھائے گا تو وہ مرنے سے پہلے اس کے لیے وصیت کرے گا کہ بھائی میرے بعد اس کا حصہ تو کوئی نہیں ہے، تو تم اس کو میرے مال میں سے اتنے پیسے دے دو، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ اور وارث نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دیگر ورثاء موجود ہیں۔ ہاں مرنے والے کے بیٹے نہ ہوتے تو پھر یہ پوتا وارث ہوتا،
تو وراثت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس کا جس کی وراثت اس کے حصے میں آ رہی ہے اس سے ایک قریبی تعلق ہے. تو اس چیز نے علماء کو انبیاء کے اور زیادہ قریب کر دیا. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں علماء کو جو کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اکرم بہم وارثا و موروثا، یہ لوگ جو انبیاء کے وارث بنے ہیں یہ بہت باعزت لوگ ہیں. اکرم بہم وارثا، وارث ہونے کے اعتبار سے بھی یہ قابل عزت ہے، اور جو ترکہ ان کے حصے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے بھی یہ قابل عزت، قابل رشک، کہ ان کے حصے میں کسی اور شخص کی میراث نہیں آئی. بعض اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ دو بھائی تھے. ایک بھائی نے علم حاصل کیا تو اس کی زندگی معاشی طور پر اچھی نہیں گزر رہی تھی، پریشانی میں گزرتی تھی، ذرا تنگی میں گزرتی. دوسرا بھائی جو تھا وہ پڑھا لکھا، وہ بادشاہ کا وزیر تھا. تو یہ جو بھائی عالم تھا وہ کبھی کبھی اس بھائی سے جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس کا معاون تھا، مشیر تھا، اس سے کبھی کبھی قرض لیتے. ایک دن اس نے کہا دیکھو تم ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تمہاری کوئی زندگی ہے، تم نے اگر میری طرح محنت کی ہوتی تو تمہارے پاس بھی آج بہت سارے پیسے ہوتے. تو وہ بھائی جو تھا وہ اپنے مقام کو سمجھتا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس اگر اس اعتبار سے تم تجزیہ کرتے ہو تو تمہارے حصے میں فرعون کی میراث آئی، قارون کی میراث آئی، اور میرے حصے میں انبیاء کی میراث آئی. اس لیے میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سے کم نوازا ہے، ایسا نہیں. یہی واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بیان کیا. فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا دار تھے انہوں نے جب قارون کو دیکھا کہ اس ٹھاٹ باٹ سے وہ نکل رہا ہے، اس کے خدام، اس کے نوکر چاکر آگے پیچھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت والا ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا ویلکم، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پر افسوس، تم ایسی باتیں کرتے ہو. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر جو تمہیں اجر اور ثواب دینا ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں. اور یہ چیز تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ مکالمے بازی ہو رہی تھی، پہلے انہوں نے قارون کی تعریف کی، پھر انہوں نے اس کی مذمت کی. تو قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس
وقت زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹ گئی، اور قارون اپنے خزانے سمیت، اپنے ٹھاٹ باٹ سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ چیز تو کوئی فخر کی بات ہے، یہ چیز تو ایسی نہیں ہے جس پر رشک کیا جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی معرفت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ انسان کے پاس دینی معلومات بہت زیادہ ہو لیکن عمل نہ ہو تو ایسا شخص بھی قابل تعریف نہیں۔ علم سے تعلق رکھنے والے تین طرح کے لوگ ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین سے تشبیہ دی کہ زمین کے بھی عام طور پر تین حصے ہیں۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہے جہاں بارش برستی ہے، زمین اس پانی کو قبول کرتی ہے اور اس پانی کے قبول کرنے کے نتیجے میں اس زمین سے سرسبز و شاداب بھی پیدا ہوتی ہے، باغات پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں لے لہا جاتی ہیں، اور وہ سب کے لیے باعث ہے۔ اس زمین نے اس پانی کو جذب کیا اور پھر اس سے اس کا نتیجہ دیا۔ فرمایا جس نے علم کو سمجھا، جس نے علم کو سنا اور اس سے قبول کیا، عملی جامہ پہنایا، وہ اس بارش کی طرح ہے، اس بارش کے پانی کی طرح ہے۔ یہ پانی بارش کا مبارک پانی ہے، اور جس زمین نے اسے قبول کیا، یہ زمین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے حق کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد قبول کرنے کے بعد جو زمین نے نتیجہ دیا، تو اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس نے عملی طور پر اس کا اظہار کیا اور اس کو اپنایا۔ فرمایا یہ مثال بارش کے تعلق سے جو دی گئی ہے زمین کی، یہ زمین سب سے بہترین، زمین کے اس کے علاوہ بھی دو ٹکڑے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر دین کا فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ نصیب فرمائے. اقبال بھائی کے لیے، اعظم بھائی کی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی بحال فرما دے. اسی طرح جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کام کو اندر بہتری فرما دے اور ان کو رزق حلال عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. کوئی منت ماننا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظر ماننا. نظر ماننے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت کو نظر ماننے کی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے ہو جانے پر یہ کہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو وہ کوئی شرکیہ نظر مانتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جو ہے چادر چڑھاؤں گا، بکرے ذبح کروں گا، نیاز کھلاؤں گا. یہ ناجائز ہے. ایک جائز ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا ایک فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا، یا میں فلاں نیکی کروں گا. تو جو جائز نظر ماننا ہے یہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ منت مانیں گے تو آپ کا کام جلدی ہو جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منت ماننے سے، مثلا ایک آدمی نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے 2 دیگ غریبوں کے اندر تقسیم کروں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کو تقسیم تو کرنی پڑیں گی 2 دیگ. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں نے کہا تھا میں 2 دیگ دوں گا اللہ کے راستے میں تو یہ کام ہوا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ النَّظْرَ لَا يُؤَخِّرُ شَيْئًا لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ. نظر کی وجہ سے کوئی کام آگے پیچھے نہیں ہوتا. بس اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کنجوس آدمی سے مال نکلوا لیتا. ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. اس لیے اس طرح کی نظر ماننے میں کراہت ہے. جائز تو ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جائز نہیں، لیکن آدمی بجائے اس کے کہ وہ نظر جب کام ہو جائے پھر کرے، اس سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں جو اللہ نے اس کو توفیق دی کر دے، جب کام ہو جائے پھر بھی کر دے. تو اس معنی کے اندر کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ جائز امر کے اندر، جائز معاملے کے اندر ماننا تو جائز ہے، لیکن اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، یعنی اس میں کراہت ہے. اس کو چاہیے کہ وہ کام ہونے سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں جو اس نے اللہ نے توفیق دی خرچ کریں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسائل کی معرفت عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.